تمام تر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، درود و سلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات میں آپ اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری توہمات، بہت ساری رسوم و رواج، بہت ساری عادت و اطوار سے نکال کر ایک صالح عمل کی طرف لے کر آئے، ایک صالح نظام کی طرف لے کر آئے، اور اس نظام پر کاربند رہنے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی بہت ساری آیات کے اوپر آپ جب غور و فکر کریں گے تو یہود و نصارہ کی کمزوریوں کا اور کوتاہیوں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ گزشتہ قوموں کیسے اپنے منصب سے گرا دی گئیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ مبغوض ہوئے، اور ان کے اوپر ذلت و مسکنت کیسے طاری کیا گیا، باقاعدہ اس کا ذکر فرمایا گیا۔ جگہ جگہ وہ خاص تصور کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، خاص عمل کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، خاص تسبیحات کو بتایا گیا ہے کہ یہاں ڈائیورجن ہوا، یہاں یہ پھسلے تھے۔ اور ان سب کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو الرٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو متنبہ کرنا ہوتا ہے، آپ کو آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ اور ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دین کی قبیل سے ان کے قوموں کی زندگی کے اندر در آئی تھی، اس کو انہوں نے ایسے اپنا لیا تھا جیسے کہ وہ اصل اصول ہو، اور یہی وہ ڈائیورجن ہے کہ اگر قوموں نے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا تو قومیں رفتہ 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 اپنے پلیٹ فارم کو چھوڑ دیتی ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ اہل کتاب میں یہود و نصارہ شامل ہیں۔ یہود جو تھے وہ جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ مبغوض ہوئے۔ لیکن نصارہ کی ایک کیفیت تھی کہ نصارہ نے اپنے دین کے اندر غلو کیا تھا، بارڈر کراس کیا تھا، طرح طرح کی توہمات میں اور رسم و رواج میں خود بھی الجھے تھے اور قوم ملت کو الجھا دیا تھا۔ اور آج دیکھیں، آج میں نے کئی کرسچینٹی کے اداروں کا دورہ کیا ہے، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آج ان کی پہچان آپ نہیں کر سکتے کہ انہیں بھی کتاب دی گئی ہوگی۔ وہ اہل کفر اور شرک میں ایسے گڑمڑ ہو گئے ہیں کہ انہی کے درمیان رہنا وہ پسند کرتے ہیں، انہی کے درمیان جینا پسند کرتے ہیں، انہی کا کلچر اختیار کرتے ہیں، انہی کی رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں۔ میں خود بذات خود یہاں پر وزٹ کر چکا ہوں۔ ہمارے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز آپ اختیار کر رہے ہو اور اگر اس کے اندر سے ایک خاص مزاج پیدا کیا جا رہا ہو تو اس سے بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور پچھلے خطبے میں نے اس کا تذکرہ باقاعدہ کیا تھا کہ مجھے ایسی عبادات سے ڈر لگتا ہے، ایسی عبادات سے جو دین میں موجود نہیں ہے اور دین میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عبادات تو عبادات ہوتی ہے نا، اس سے ثواب تو ملتا ہے نا، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ اگر ایک مرتبہ قوم اس ڈگر کے اوپر چلی گئی تو ریٹرن کرنا، وہاں سے واپس لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ان کے تصورات میں، ان کی زندگیوں میں رچ اور بس جاتی ہیں، پھر کہیں گے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
اور میں نے کہا تھا کہ اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے تو میرے نزدیک یہ کم گمبھیر ہے، کیونکہ وہ سوچ کر گناہ کر رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے گا تو وہ توبہ کر سکتا ہے کہ میں خطاؤں پہ تھا، میں غلطیوں پہ تھا، میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ لیکن جو بہک کر چلا گیا ہے، جو یہ تصورات لے کر گیا ہے کہ یہی حق ہے، تو پھر اس سے آنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ خاص پکوان، خاص لباس، خاص عبادات اگر دین میں نہیں ہے اور دین میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ مجھے ایک فون آیا اور وہ فون یہ تھا کہ فلاں قبر پر وہ پھل فروٹ رکھے گئے ہیں، اور یہ ایک میڈیا کا فون تھا۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک خاص مزاج بنایا تھا نا اگربتی کا۔ اگربتی کیوں جلائی آپ نے؟ اگربتی جلانے کا سوال نہیں ہے، خوب جلائیے آپ اپنے گھروں میں، خوشبو خوب پیدا کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سے تو محبت کرتے تھے، لیکن ایک خاص رات میں ایک قبرستان میں جا کر اگربتی جلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے مردہ یہاں پر پرکٹ ہو رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، آج یہ بتیاں ان کے لیے ڈائریکشن کا کام کریں گی۔ بتیوں کو روشن کرنا ہے تو اپنے دروازوں پہ کیجئے، روزانہ کیجئے۔ کتنے بڑے بڑے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں بتیاں رہتی ہیں لیکن باہر کی بتیاں نہیں جلائی گی، ٹھوکر کھاتے ہیں لوگ، گرتے بھی ہیں۔ لیکن یہاں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے آپ کی موم بتی نہیں جل رہی ہے، آپ کے 3 واٹ کے بلب نہیں جل رہے ہیں، لیکن ایک خاص مزاج کے بہا پر وہاں چراغاں کیا جا رہا ہے۔ ایک خاص مزاج کی بہا پر کپڑے تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ میں کپڑا بدلنے کا مخالف نہیں ہوں، اللہ تو قرآن میں کہتا ہی ہے کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں میرے بندوں، اس کی تشہیر کرو، اس کو بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھے لباس دیے تو اچھے لباس پہنیے، اچھی ٹوپیاں پہنیے، اچھے جوتے پہنیے۔ اللہ نے تمہیں دیا اور تم پھٹی ٹوپی پہن کر مسجد میں تشریف لا رہے ہو، اللہ نے تمہیں دیا اور تم پھٹی لنگی پہن کے آ رہے ہو مسجد میں، یہ اللہ کے مزاج کی اور اللہ کے دربار کی توہین ہے۔ یہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، کتنی خوبصورت، کتنی اچھی، کیا آپ اپنے سسرال جانا اس کو پسند کریں گے پہن کر؟ یہ خاص مزاج بنا دیا گیا ہے کہ یہ ٹوپی پہن ہی کر عبادت۔ میں ٹوپی پہننے کا مخالف نہیں ہوں، میں خود پہنتا ہوں، لیکن اس تصور سے اگر آپ یہ پہن رہے ہیں کہ یہ پہن لیں گے تو نماز ہوگی، اس کا میں قائل نہیں۔ ادب کیا جائے اور اللہ کے دربار میں آئے جائے تو زینت اختیار کی جائے، خوبصورت لباس پہنا جائے، خوشبو لگایا جائے کہ میں ایک بڑے دربار میں جا رہا ہوں۔ جب آپ بارات جاتے ہیں، جب دوسرے کو دروازے پہ جاتے ہیں، کس قدر سچ کے جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم مسجد میں تشریف لایا کرو تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں انٹری کے وقت آپ زینت اختیار کریں۔ اب یہاں زینت کا کیا مطلب ہوتا؟ یہ پھٹی ٹوپی پہن کر آ رہے ہیں۔ یہ تصور جو پیدا کیا جا رہا ہے، میں اس تصور کے خلاف ہوں۔ یہ جو خاص پکوان پکایا جا رہا ہے، میں خاص پکوان کے اس لیے خلاف ہوں کہ ایک دن اس کو متعین کر لیا گیا۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے بہترین غذائیں کھائیں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے بہت ساری رسم و روایات میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، ایک تصور پیدا کیا گیا ہے کیا کہ بھائی قرآن کا سننا بہت ضروری ہے۔ اب سننے کے لیے کیا کوئی قاری صاحب کو ہائر کیا جاتا ہے، 10 دن والی تراویح سنائیے گا، 10 دن والی وہ تراویح بیچارہ سناتا ہے اور اس کے عوض کچھ پیسے لیتا ہے، جبکہ قرآن میں صاف بیان وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، مت بیچو اللہ کی آیات۔ اگر کوئی تحفہ دے رہا ہے اس کو قبول کر لو، لیکن پہلے سے متعین کر کے جانا کہ میں اتنے روپے لوں گا قرآن سنانے کا، یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے،
دین کے مزاج کے خلاف ہے. اور یہ 10 دن کا جو تصور، یہ 3 دن کا جو تصور پیدا کیا گیا ہے، یہ اللہ کی عبادت کی توہین ہے، رب کی توہین ہے. تمہارا رب تو وہ ہے کہ جو ہر جگہ ہر وقت حاضر ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ، یہ نزول قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک، عبادتوں میں ڈوبا ہوا ہو میرا بندہ. اور ہم کیا کام کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کتنی جلدی رائے فرار سے اختیار کر لیا جائے. اور پھر کیا کرتے ہیں قاری صاحب؟ یعلمون تعلمون سپر فاسٹ گاڑی جیسے ہوتی ہے، دھک 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 پڑھ رہے ہوتے. آپ کوئی قانون پڑھ رہے ہو کسی کے بادشاہ کے دربار میں، اور بادشاہ کے دربار میں ایسے پڑھ رہے ہو کہ بادشاہ کو خود سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو کیا کریں؟ تمہیں انعام دے گا؟ تو آج ہمیں انعام نہیں مل رہا ہے، ہمیں سزائیں مل رہی ہیں. یہ سزائیں آپ دیکھ لیجئے دنیا میں ذلت و رسوائی کے قدر مسلمانوں. اور یہ ایسے مزاج اس کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے اس کو ترویج دیا ہے، ترقی دیا ہے. آج تلاوت پہ دیکھیے، واہ واہ کہنے والے لوگ موجود ہو. لیکن قرآن نے کیا بیان کیا تھا؟ قرآن نے بیان کیا تھا کتاب انزلناہ الیک. یہ ایک ایسی کتاب ہے، حیرت انگیز یہ کتاب ہے جو بابرکت والی لیدبروا، تاکہ اللہ تاکید کے ساتھ بیان فرمائے، تاکہ اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، ان آیات کے اوپر غور و فکر کیا جائے. اس کتاب کا مقصد بتایا گیا تھا. اور کیا کہہ رہا اللہ؟ وَلِيَتَذَكَّرَ، اور اس کے اوپر نصیحت حاصل کی جائے، نصیحت پکڑی جائے. یہ اہل علم کے لیے، اہل عقل والوں کے لیے ہے. اب آپ سوچیں کہ جس کو اتنی فاسٹ پڑھا گیا ہو کہ ہم کو کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو، تو آپ دیکھیں کہ اس کی کیفیت کیا ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قرآن پڑھنے والے کے ساتھ یہ بیان پر رکھا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. جب یہ کتاب تلاوت کی جاتی ہے تو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے، ان کے دل کانپنے لگتے، تقشعر. اور اللہ تعالیٰ بیان فرما ثم تلین جلودہم وقلوبہم، اور ان کے کیا ہے؟ دل، ان کے دل اور ان کی قلب نرم ہو کے اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اور پوری رمضان میں یہ موقع نہیں آتا. ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ جہاں اس قسم کی روایتیں قائم ہو رہی ہیں وہاں روکا جائے اور بتایا جائے کہ اللہ کی کتاب کے نازل ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے. اس روایت کو ختم کیا جائے. ورنہ آپ اگر جانتے بوجھتے ہوئے اس روایت کو قائم کرنے کے لیے شریک ہو رہے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے آپ دور نہیں. یہ روایتیں آج ہمارے معاشرے میں اس قدر رچ بس گئی ہیں کہ ان کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے. اور پھر ہمارے مولوی حضرات نے اس قدر تشدد اختیار کر لیا ہے کہ بھیا 17 رکعت عشاء کی نماز اور اس کے بعد 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ایک ساتھ. صبح ایک آدمی ڈیوٹی دے کر آ رہا ہے، ایک آدمی رکشہ کھینچ کر آ رہا ہے، ایک آدمی انتہائی مشقت کے عالم میں آ رہا ہے. اب اتنی ساری نمازیں کھڑے ہو کر، اس سے وجہ کیا ہوتی ہے کہ تیسرے دن اگر آپ دیکھیں مسجد کے اندر بڑے شوق سے آتے ہیں اور اس کے بعد سب خالی. تیسرے روز چوتھے روز سب خالی. اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو سکت دی ہے اور جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں فرائض کے علاوہ، آپ آسانی سے دل لگا کے پڑھیے. آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ گناہگار ہوں گے. رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے. یہ دراصل نماز ہی رات کی تنہائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں موجود تھے اور خیمے سے نکل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ نماز پڑھا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکل کر پڑھ رہے ہیں، تو چپے سے خاموشی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور دیکھا دوسرے روز تو جمع غفیر لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے روز اس خیمے سے باہر ہی نہیں آئے. خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری قوم کے اوپر یہ چیز فرض ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کر رہے ہیں کیونکہ ہم میں بہت سے لوگ بڈھے ہیں، بہت سے لوگ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں.
سب کا جسم اس قدر حامل نہیں ہو سکتا ہے کہ ان تمام کی تمام چیزوں کا ادا کرے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں تو ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور آپ کا کام یہ ہے کہ خاص عنصر کو، خاص مزاج کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ جوڑیے، اور جو کتاب الہی کہتی ہے، جو دین کا مزاج کہتا ہے، اس کی طرف پلٹ کر آئیے۔ ہر روز عبادت کیجیے، ہر روز اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ ہموار کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ خلاصے کے طور پر آپ کے درمیان بہت ساری ایسی کتابیں آ چکی ہیں جو خلاصے کے طور پر ملتی ہیں، اور اگر آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو بہت سارے ایسے اصحاب موجود ہیں جنہوں نے اس کو کیسٹوں کے اندر ڈب کر کے آپ کو آواز فراہم کر دی ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ آج ہماری پہلی تراویح، آج ہماری دوسری تراویح ہے، تیسری تراویح ہے، آپ اس کو بالترتیب سن سکتے ہیں۔ لیکن اس مزاج کو نہ پیدا کیجئے کہ 3 دن کے اندر ایسے پڑھیے کہ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اس مزاج سے کبھی خیر کی امید نہ لگائیے، اس مزاج سے کبھی ثواب کی امید نہ لگائیے۔ یہ مزاج پتہ نہیں کہاں سے پیدا کیا گیا ہے، ہم بتا نہیں سکتے ہیں، اور اس مزاج سے دوری ہی دراصل ہمارا مقصد ہے۔ یہ جو خاص مزاج پیدا کیا گیا ہے اور دین میں نہیں ہے تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی آیات کے اوپر سمجھنے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے، اس کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔